اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان، تقوی اور اخلاص میں کون سی چیز پہلے ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان باللہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بغیر ایمان باللہ کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی جتنا بھی اچھا عمل ہو بغیر ایمان باللہ کے مقبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اور اخلاص یعنی ایمان کے بعد کا درجہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں۔ ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ مان لے کہ اللہ ہے، اللہ اکبر، اور یعنی اللہ ہے یا اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ایمان باللہ نہیں ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ یا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، یا ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ایک ہے۔ یہ بھی ایمان باللہ یعنی جو ہمیں کہا جاتا ہے نا، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان باللہ دراصل یہ ہے کہ آپ یعنی اس کے سلسلے میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، یعنی اپنی حقیقت کو پہچان لیں، دنیا میں آنے کے مقصود کو پہچان لیں۔ ایمان باللہ کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اپنی منزل کو پہچان لیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کا مقصد کیا ہے زندگی گزارنے کا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ نمبر ایک بات یہ کہ آپ کو اپنا مقصد حیات معلوم ہو۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور ہم بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے بظاہر۔ یعنی آپ دنیا میں آ کے ایک اچھی زندگی گزاریں، اچھا کھائیں پئیں، بس یہ ایک اچھی زندگی ہے۔ گھر بنا لیں اپنے لیے، یا پیسے اپنے لیے بہت سے جمع کر لیں، یا کوئی ذریعہ روزگار بنا لیں کہ پیسے آتے رہیں۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، اگرچہ ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں۔ البتہ زندگی ضرورت ہے، یعنی زندگی گزارنا ہماری ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ پھر صرف میں ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی مقصد پیدائش معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خالق کون ہے اور اس نے آپ کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ میری منزل کیا ہے، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا راستہ، میری منزل کا راستہ کیا ہے، جانا کہاں ہے، اور راستہ یعنی اس کا راستہ کیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ ایمان باللہ کا اصل میں ایمان باللہ جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ دو چیزوں سے کہ آپ کو منزل اور منزل تک پہنچنے کا طریقہ یہ آپ کو معلوم ہو اور آپ کا یقین ہو۔ تو منزل تو اللہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ذہن نشین اچھی طریقے سے ہونے چاہیے۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل یہ کر دیتا ہوں کہ ایمان یعنی انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے اس بات میں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی یعنی اللہ کو راضی کر لینا، یعنی آپ راضی کر کے دیگر مقامات پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا تو آپ یعنی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، بلکہ آپ کا سفر معکوس شروع ہوگا، یعنی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی آپ کو، اور آپ علیین کی بجائے آپ کا سفر جو ہے سجین کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات سمجھنی اس طرح بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا مقصد نہیں ہے کوئی حقیقی جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے،
اور نہ اس منزل پر چلنے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے، یعنی دین کی اہمیت آپ کے نظر میں نہیں ہے، تو پھر آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اگرچہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا سفر ہے کہ اس کا تعلق حسی نہیں ہے، یعنی بازار پہ سڑک پہ ہم کوئی بھی منزل مقرر کر کے جو سفر شروع کرتے ہیں تو اس میں مختلف مقامات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں نا، لیکن یہ سفر حسی نہیں ہے، یہ باطنی سفر ہے، اور باطن کا تعلق پھر یعنی سجین اور علیین کا تعلق جو ہے وہ پھر باطن سے ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو اور اللہ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عزم نہ کیا ہو تو پھر آپ کا یعنی سفر معکوس ہوگا۔ معکوس کا مطلب کیا ہے؟ الٹا سفر ہوگا، بجائے یعنی آپ اعلیٰ درجات کے آپ نچلی طرف آپ کا سفر شروع ہوگا، اور وہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یعنی بجائے آپ اوپر چڑھنے کے آپ نیچے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بہرحال وہ ایمان کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایمان تو یہ کہ آپ کا یقین ہو کہ میری منزل کیا ہے، پھر اس پر راستہ۔ اب راستے کے سلسلے میں جہاں تک تذکرہ ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ کس چیز میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو معراج ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، نجات ہے، وہ کس چیز میں رکھی ہے۔ تو یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہوا ہے، ہمیں ہماری منزل بھی بتائی ہے پیغمبر نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے، اور یہ وہ اختیار ہے جو دیگر کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اپنی منزل بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے قرآن میں کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اب یعنی یقین کر لو کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اور اللہ کی طرف سفر شروع کر دو، ورنہ تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ تم یقین نہ کرو اور ناشکری کا رویہ اختیار کر لو اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزارو۔ لیکن جو اختیار ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا اختیار ہے۔ اب ہماری کامیابی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم وہ اختیار نہ استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ عام طور پہ یہ نقطہ سمجھا نہیں جاتا اور نہ اس کی کوئی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کو ہم استعمال کرنا لگتے ہیں، اور وہ انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میری زندگی ہے اور میری مرضی ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مائی لائف اور مائی اسٹائل۔ تو وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور بس چند افعال دین کے ہم کر لیتے ہیں یا اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورتیں ہیں، وہ شرعی پردہ انہوں نے کر لیا، یا نماز روزہ کی پابندی شروع کر دی، وہ کہتے ہیں ہم نے دین اپنا لیا۔ باقی تمام شعبوں میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، یعنی یہ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے طریقے یا کاروبار کرنے کی نیت آپ کی کیا ہے، اور یہ ساری چیزوں میں جو ہیں ہم یعنی غلطی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ ایمان میں پہلا حصہ یہ۔ دوسرا یہ کہ طریقہ کار آپ کو معلوم ہو۔ طریقہ کار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ انسان کی آسانی کے لیے اس کو یہ ایک راستہ بنا دیا ہے کہ بھئی تم اگر میری مرضی کو اپنا لو گے، میں نے تو تمہیں اپنی مرضی کا مالک بنا دیا ہے، لیکن اگر تم اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم